ہمارے 4 ساتھیوں نے اس تعلق سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا اسلام ہندوستان کے اندر صوفیاء کے ذریعے سے پہنچا، بالخصوص اس میں نام ذکر کیا گیا ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ اور یہ چاروں سوال ایک ہی معنی کے ہیں۔ ایک ہی معنی۔ کسی چیز کے ثابت کرنے کے لیے تاریخ کی سچی شہادتیں، سچی گواہیاں چاہیے، اور اس کے لیے پورا پروف چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی چیز پروف کے بغیر کسی دور میں قبول نہیں کی جا سکتی، کبھی بھی نہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے تفصیل سے یہ بات بتائی ہے کہ اسلام کا تسلسل کن مراحل سے گزرا، اور ایک مرحلہ میں نے بتایا تھا جو ماوراء النہر یعنی بخارا وغیرہ کے راستے سے آیا، اس میں کچھ صوفیہ کا دخل تھا۔ ان سارے لوگوں کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ بدقسمتی سے ان میں سے کوئی صحیح حسن ثابت ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ عموماً موضوع اور ضعیف ہیں، جیسے ابھی میں نے شیخ نظام الدین اولیاء کا قول نقل کیا تھا۔ اسلام جو پھیلا، جب اسلام کوئی ہوگا تب تو پھیلے گا۔ ان صوفیہ کے پاس اسلام کی صحیح شکل نہیں تھی، بلکہ شکل یہ تھی کہ ہندوستانی جوگ جو ہندو اور بدھسٹوں میں اور ہندوؤں کے خاص طور پر سناتن دھرمیوں میں، ہندوؤں میں 4 طبقے ہیں۔ ایک طبقہ تو سناتن دھرمیوں کا ہے جو مکمل طور پر بت پرست ہے، ایک طبقہ آریہ ورتیوں میں ہے جو بت پرست تو ہیں لیکن ان کے اندر تھوڑا سا عقلی تقاضے بھی ہیں، اور ایک طبقہ آپ جانتے ہیں سکھوں کا ہے۔ وہ سکھ اس اعتبار سے ہندو ہیں کہ وہ بھی اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی 10 گرو ہیں۔ اور چوتھا طبقہ جینیوں کا ہے، جو لوگ کوئی بھی یہاں تک کہ ناک پر کپڑا باندھ لیتے ہیں تاکہ کوئی کیڑا آ کر کے، جراثیم آ کر کے مر نہ جائے، مگر کہیں مظلوموں کو قتل کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو نہیں کوئی گناہ ہوتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو یہ 4 طبقے پورے طور پر جن تعلیمات سے بدھسٹوں کا طبقہ، جینیوں کا، سناتن دھرمیوں کا، آریہ ورتیوں کا، سکھوں کا، 10 گروؤں کی بانی اگر آپ نکال کر کے معاف فرمائیں ہمارے صوفیہ کے اقوال اور ان کے خیالات سے مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کتنا ایک دوسرے کے قریب ہو گئے۔ اور آپ کو شاید معلوم نہ ہو، گرو نانک جن کا نام عبد المجید تھا، وہ اپنے دور میں سب سے زیادہ جن لوگوں سے متاثر تھے ان میں ایک عقیدہ تھا وحدت الوجود کا۔ تو اس دور میں جو حضرات صوفیہ جن سے وہ پڑھتے تھے انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، سارے دین ایک ہے، اور تم ہندو رہو، سکھ رہو، مسلمان رہو، ہر حال میں مکتی تمہاری ہوگی اگر تم خلق خدا سے محبت کرتے ہو۔ تو صوفیہ نے اپنے دور میں جن لوگوں کو مرید بنایا، یقیناً ان کی مریدی کی وجہ سے وہ لوگ ان کے حلقے ارادت میں داخل ہوئے، اور بعد میں ان میں سے جن لوگوں کو موقع ملا قرآن و حدیث کے مطالعے کا وہ سنبھل گئے، لیکن جن لوگوں کو موقع نہیں ملا وہ اسی طرح شرک پر اور وحدت الوجود پر رہے۔ لیکن ان صوفیہ کی درگاہوں میں، ان صوفیہ کے شاگردی میں، ان صوفیہ کے حلقوں میں کوئی آدمی سچا موحد اور متبع سنت مسلمان نہیں ہو سکا۔ مثلا ایک بڑی درگاہ ہے بہار میں، بہار کے لوگ ہوں گے، پھلواری جس کو پھلواری شریف کہتے ہیں، اجمیر جس کو اجمیر شریف کہتے ہیں، اور دیواں جس کو دیواں شریف کہتے ہیں۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، دیواں میں رنڈیوں نے کچھ سال پہلے دعویٰ کر دیا تھا کہ ہمیں یہاں کے سجادہ نشین محمود صاحب نے رقص سے روک دیا ہے، ڈانس سے، اور ہماری روزی کا یہی ذریعہ ہے۔ تو سیکولر گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ نہ روکا جائے، ان کو حریت دی جائے۔ تو میں علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ ہے، مولانا آزاد سے انہوں نے بتایا کہ وہ گئے تھے نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں، تو نظام الدین شیخ حسن نظامی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ادیب تھے، اور وہ ناچ جائز کرا دیتے تھے، رنڈیاں بھی آتی تھیں۔ تو علامہ شبلی نعمانی ادیب تھے، باذوق تھے، غزل بھی لکھتے تھے، تو ان کے اہتمام میں اکرام کے لیے انہوں نے ایک مجلس منعقد کی ڈانس کی اور میوزک کی۔ اب وہ اتفاق سے کہیں فوٹو میں یا کسی میں جو ڈانسر تھی رنڈی وہ جانتی تھی، اور وہ
منسوب تھی اہل سنت والجماعت کی طرف، یعنی شیعہ نہیں تھی. تو جب وہ آئی تو کہا واہ علامہ شبلی کیا آپ نے الفاروق لکھی، کمال کر دیا. تو علامہ شبلی کہتے ہیں مولانا آزاد سے کہ میری آرزو ہوئی اس وقت کہ کاش یہ زمین پھٹ جاتی اور میں اسی میں دفن ہو جاتا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ماحول جس میں اس انداز کی چیزیں ہوں، اغانی، میوزک، جہاں حدیث نہ ہو، جہاں قرآن نہ ہو، جہاں سیرت سلف نہ ہو، اور جہاں پورے طور پر گرو نانک سے سارے لوگوں کی تقدیس ہو، اور جہاں یہ تصور ہو سارے ادیان ایک ہیں، وہاں اسلام نہیں پھیل سکتا ہے.